اکانومی کتنی میٹر کرتی ہے جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں اس کا؟ میٹرز اے لاٹ، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں نا. اب تو ہر چیز آپ کی ڈیجیٹل ہوگی. آپ بینک نہیں جاتے, آپ کوئی اور آپ اپنے بجلی کے بل نہیں آپ جاتے جمع کرواتے فزیکلی, آپ آن لائن ہر کام کر رہے ہیں. آپ کی ہمارے جو بچے ہیں جو فری لانسر کام کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں جاب اپارچونیٹیز نہیں ہیں, وہ باہر دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے زوم میٹنگ کرنی, کنیکٹیویٹی نہیں ہے. اگر کنیکٹیویٹی ہے اس کی تو اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے کہ اس کا جو ادھر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی بھاڑ میں جائے, میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں, ویتنام جا رہا ہوں, انڈیا جا رہا ہوں, میں پاکستان نہیں آ رہا. اس کی اتنے ورسٹ امپلیکیشنز ہیں. اور پھر اس میں آئرنی کہہ سکتے ہیں نا آپ ان کا پوٹینشل کتنا ہے پاکستان کا جس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس وقت. پوٹینشل تو میسو بلینز آف ڈالرز کا, آپ اس کو اس طریقے سے کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کی انڈیویجول انفارمیشن نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ریگولیشنز کی, ساتھ ساتھ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ سپیڈی جسٹس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے. جب فوجی عدالتوں کو بچوانا تھا ان سے کورٹ سے, تو کہا گیا کہ نہیں, یہ نظام ابھی بھی ٹھیک نہیں, ہمیں فوجی عدالتوں سے فیصلہ چاہیے. تو یہ جو ٹارگیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ کام کو خراب کرتی ہیں. ڈیجیٹل کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے, پرائم منسٹر آف پاکستان, ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان, فائنانس منسٹری, ایوری اسٹیٹ آرگن جو ہے وہ وی پی این لگا کے ٹویٹر کا استعمال کر رہے ہیں. ایک ایسا ملک جس کے پاس ڈالرز نہیں ہے, ہم سب نے وی پی این جو اگر لگائے ہوئے ہیں, اگر ٹویٹر یوز کرتے تو اس کے بعد لگائے ہوئے ہیں, اگر لگائے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس پیڈ ہیں تو باہر کسی کو پے کر رہے ہیں. مطلب کیسا نظام ہے, کیسا ملک ہے یہ؟ آپ اپنی جیب سے پیسہ دے. اور اسی میں ایک ڈیجیٹل نیشن بل بھی ابھی منظور ہوا اس سال کے اندر. اگر کوئی اس کی اپنی اس کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ میرا مائنڈ جو چینج کر سکتے ہیں وہ کام کر کے کر سکتے ہیں, آپ میرا مائنڈ مجھے دبا کے نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت ہی سمپل فیکٹ ہے لائف کا, یہ ہم سب کی لائف کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کسی کا نیٹ بند کر کے, کسی کی سپیڈ سلو کر کے آپ اس کی سٹوری نہیں روک سکتے. اور یہ جو معیشت ہے, یہ ساری جو کنٹرولڈ معیشت ہے جس کو کہ ابھی بڑے اچھے طریقے سے مظہر صاحب نے ڈیفائن بھی کیا, اس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ فرق پڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ڈالر کو, ابھی ڈالر ہمارا بہرحال بہتر پوزیشن میں ہے, جس طریقے سے بھی ہے, یہ رہے گا اسی پوزیشن؟ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ڈالر کی ایکچوئل پرائس تھی نا, اسے کم رکھا جاتا تھا. جب اسحاق ڈار صاحب کے اوپر سب سے بڑا ایلیگیشن کیا لگتا تھا کہ ڈالر آپ کا 110 120 روپے کا, انہوں نے 104 پہ روک کے رکھا. اب یہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. ڈالر کی جو اس وقت پرائس 278 روپے ہے, اس کی جو مارکیٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں, جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں اور کچھ انڈیپینڈنٹ انالسٹ کہتے ہیں, اس کی پرائس 235 سے 245 روپے کے درمیان ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو 278 کیوں رکھا ہوا ہے, 235 حکومت کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاکستان کو باہر سے پیسہ نہیں آ رہا اتنا جتنا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے چاہیے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈالر کی پرائس اوپر رکھ کے مارکیٹ سے ڈالر خرید رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کمپیٹیٹیو اگر ریٹ کے اوپر ڈالر آپ کو مل رہا ہوتا تھا, جو اس کی پرائس ہے اتنے پہ بھی ڈالر 19-20 کے فرق سے مل رہا ہوتا تھا, تو گریٹ چینل سے آپ کی ریمیٹنس بھی آ رہی تھی, آپ کی ایکسپورٹ کی بھی کچھ پروسیڈز آ رہی تھی. تو اب انہوں نے گرے کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا نقصان اس طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا فائدہ یہ لیا کہ پچھلے ایک سال میں جنوری دسمبر 2024 کے عرصہ میں انہوں نے پاکستانی مارکیٹ سے 9 ارب ڈالر خریدا ہے. اگر یہ پرائس اب ازیوم کریں وہ 9 ارب ڈالر اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہ خریدتا تو آج ڈالر 278 کا ہے, یہ شاید 235-240 کا ہوتا. Now there is other side of the story. That is اگر یہ 9 ارب ڈالر بھی نہ ہوتا تو باوجود آئی ایم ایف پروگرام کے آپ 3 ارب ڈالر کے اوپر کھڑے ہوتے. تو ہمارے مسئلے اتنے سیریس, اتنے گمبھیر ہیں کہ مینجڈ کنٹرول, چاہے جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, اکانومی ہو, یہ نظام اس طرح چلتا ہے. پرابلم پتہ کیا, مجھے ایک بڑی آج میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا, 2005 میں جب ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں چائنا کی فارن پالیسی پڑھ رہے تھے نا, تو اس وقت ہم نے یہ پڑھا چائنا کی پالیسی میں کہ 2030 میں جو چائنا ہے وہ دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہوگا, اکنامک سپر پاور ہوگا. They are heading towards that. ہمیں 2005 میں ہم نے پڑھا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں کب بنایا ہوگا. ہمیں 3 دن کا نہیں پتا, وہ 3 ڈیکیڈز کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں 3 دن کا نہیں پتا 3 دن بعد ہماری پالیسی کیا ہوگی.